اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین و سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج اس درس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ فرض اور سنت موقدہ کا طریقہ، فرض اور سنت موقدہ کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نمازوں میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم بڑی مشکل سے جب ایک بندہ وقت نکال کے مسجد میں آ جاتا ہے، وہ اپنی دکان سے اٹھ کر آتا ہے، وہ اپنا کوئی بھی کاروبار چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، تو جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اپنا قیمتی وقت، اس کے لیے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر، حقیقت میں تو قیمتی وقت ہمارا یہی ہے جو ہم مسجد میں آ کر گزارتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ دنیا داری کے کاموں سے وقت نکال کے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے تو نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کی نماز ہو نہیں رہی۔ کیوں؟ وہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نماز ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ فرض اور سنت موقدہ کیسے ادا کی جاتی ہیں۔ سنت موقدہ اور فرض، ان کا ہر رکعت کو شروع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور رکعتوں کو مکمل کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب فرض ہم پڑھیں گے تو ہم جب نیت کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سبحانک اللہ سے شروع کریں گے اور آگے ثنا پڑھ کے، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سنت موقدہ میں اور فرضوں میں، ان دونوں میں، سنت موقدہ میں بھی اور فرضوں میں بھی فاتحہ شریف پڑھ کے آگے ہم سورت ملائیں گے، پھر ہم رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اس کے بعد ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ تو دوسری رکعت میں ہم پڑھیں گے الحمدللہ سے شروع کریں گے، فرضوں میں بھی اور سنت موقدہ میں بھی۔ یہ 4 رکعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آگے سورت ملائیں گے۔ تو آگے ہم رکوع کریں گے، سجدے کر کے اتحیات بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات ہم پڑھیں گے عبدہ و رسول تک، عبدہ و رسول تک پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر تیسری رکعت جب ہم شروع کریں گے تو فرض اور سنت موقدہ میں تیسری رکعت کو ہم الحمدللہ سے شروع کریں گے۔ جب الحمدللہ سے شروع کریں گے تو فرضوں میں صرف الحمدللہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سنت موقدہ کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے، پھر رکوع، سجدے، اور پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت بھی ہم الحمدللہ سے شروع کریں گے اور فرضوں میں الحمدللہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے، اور سنت موقدہ میں چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد الحمدللہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ تو یہ تھا ہماری نماز فرض اور سنت موقدہ کو مکمل کرنے کا طریقہ۔ اب اس کا خلاصہ سن لیں کہ جب ہم رکعتیں شروع کریں گے فرضوں کی اور سنت موقدہ کی، تو شروع میں پہلی سورت میں سبحانک اللہ دونوں میں پڑھیں گے اور الحمدللہ آگے سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں الحمدللہ سے شروع کریں گے، تیسری رکعت بھی الحمدللہ سے شروع کریں گے اور چوتھی رکعت بھی الحمدللہ سے شروع کریں گے۔
یہ تو شروع کرنے کا طریقہ ہے. اور فرض اور سنت موقدہ کا جو ہر رکعت کو اخیر یعنی کہ اختتام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرضوں میں پہلی دو رکعتوں میں الحمدللہ کے بعد سورت ملائیں گے اور دوسری 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے. اور سنت موقدہ کا طریقہ یہ ہے کہ ساری رکعتوں کے اندر ہم الحمدللہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے. تو آخری اتحیات جو ہے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. Oh